حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آنے کی پیشین گوئیاں۔ بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں اور پیارے پیارے شاہین بچوں، حضور علیہ السلام کی دنیا میں آنے کی سب سے پہلے خوشخبری حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی۔ تقریباً 3000 سال قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب سے بڑی خوشخبری حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، خدا سینا سے نکلا، سیر سے چمکا اور فاران ہی کے پہاڑ سے جلوہ گر ہوا 10,000 قدسیوں کے ساتھ۔ حضور علیہ السلام جب فتح مکہ کے طور پر مکہ معظمہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین تھے۔ انہیں قدسی کہا گیا ہے۔ پیارے پیارے بھائیوں، پیاری پیاری بہنوں اور پیارے پیارے بزرگوں، پیارے پیارے شاہین بچوں، بدھ مت کے بانی گوتم بدھ بھی حضور علیہ السلام کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کہتا ہے کہ میں پہلا بدھ نہیں ہوں جو زمین پر آیا اور نہ ہی آخری بدھ ہوں۔ اپنے وقت پر ایک اور بدھ آئے گا اور وہ متیریا کے نام سے معصوم ہوگا۔ متیریا کا ترجمہ بدھ عالم نے کچھ اس طرح سے کہا ہے کہ حضور علیہ السلام چونکہ ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین تھے تو اس نے اس کا مطلب یہی لیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی بشارت دیتے ہوئے کیا الفاظ استعمال کیے تھے؟ مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنی ہیں، تم انہیں برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ سچائی کی روح بن کر آئے گا تو تمہیں سچائی کی عام راہ دکھائے گا۔ موجودہ انجیلیوں میں سے کس انجیل میں یہ الفاظ موجود ہیں؟ یوحنا کی انجیل میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ برتی سوگ اس کتاب میں ان الفاظ میں حضور علیہ السلام کی خبر دی گئی ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے کیا گیا ہے کہ ایک غیر ملک کا رہنے والا اور ایک غیر ملکی زبان بولنے والا روحانی استاد اپنے دوستوں صحابہ اکرام کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ پیارے پیارے بھائیوں، پیاری پیاری بہنوں، پیارے پیارے دوستوں، پیارے پیارے بزرگوں اور پیارے پیارے شاہین بچوں، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کس جلیل القدر انبیاء کی اولاد میں سے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے۔ آپ کا تعلق حضور علیہ السلام کا تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تھا۔ پیارے پیارے شاہین بچوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پیارے نبی کا شجرہ نسب کتنی پشتوں تک آپ کو معلوم ہے؟ تقریباً 12 پشتوں تک۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب دیکھتے ہیں کہ شجرہ نسب ہے کیا۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوہی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن مہد بن عدنان۔ پیارے پیارے شاہین بچوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضور علیہ السلام کے جد امجد کا کیا نام تھا؟ قصہ بن کلاب۔ حضور علیہ السلام کے پردادا کا نام ہاشم، اصل نام عمرو تھا۔ آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے حاجیوں کو شوربے میں روٹیاں توڑ کر کھلانے کا اہتمام کیا۔ عربی میں ہاشم کے معنی ہے توڑنے والا، اس لیے آپ کو ہاشم کہا جانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب تھے۔ ان کا اصلی نام عامر اور لقب شیبہ تھا۔ حضور علیہ السلام کے دادا کا لقب شیبہ تھا۔ عربی زبان میں شیبہ بوڑھے کو کہتے ہیں۔ عربی زبان میں شیبہ بوڑھے کو کہتے ہیں کیونکہ پیدائشی طور پر آپ کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
دادا عبد المطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا ہاشم ملک شام کے سفر کے دوران فلسطین کے شہر غزہ میں انتقال کر گئے تو ان کی بیوی سلمہ اپنے میکے یثرب تشریف لے گئیں۔ جب عبد المطلب 10-12 برس کے ہو گئے تو ہاشم کے بھائی مطلب انہیں اپنے ساتھ مکے لائے۔ جس وقت سواری مکے میں داخل ہوئی تو لوگ سمجھے کہ آپ مطلب کے غلام ہیں۔ کسی نے بآواز بلند کہہ بھی دیا کہ عبد المطلب۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دادی کا نام سلمہ بنت عمرو تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی بنو نجار سے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی فاطمہ بنت اسد تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب 10 بھائی تھے۔ اس میں اختلاف ہے، بعض کتب میں 11، بعض میں 12 اور بعض میں تعداد 13 ہے، لیکن زیادہ تر تعداد 10 پر متفق ہے۔ سب سے بڑے آپ کے دادا کے بھائی تھے حارث۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 9 چچا تھے: ابو طالب، زبیر، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زرار، خیداک، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مغیرہ، خارث، ابو لہب۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریباً 6 پھوپھیاں تھیں۔ پیارے پیارے شاہین بچوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 6 پھوپھیوں کے نام کچھ اس طرح سے ہیں: حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عاتکہ، آمیمہ، عروی، ام حکیم، بیضہ اور برہ۔ پیارے پیارے بھائیوں، پیاری پیاری بہنوں، پیارے پیارے دوستوں اور پیارے پیارے شاہین بچوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا، والدہ کا نام فاطمہ بنت عمرو تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 9 چچا تھے۔ ان میں سے سگے چچا کتنے تھے؟ ابو طالب اور زبیر آپ کے جو ہیں وہ سگے چچا تھے، اور باقی سبھی جو ہیں وہ آپس میں کزن تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد حضرت عبداللہ کی 5 سکی بہنیں تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پھوپھیاں تھیں، جو کہ میں نے پہلے بھی بتا دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ جو ہیں یہ آپ کی سکی پھوپھی نہیں تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا۔ لفظ قریش کے معنی ہیں تجارت کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان عموماً تجارت کیا کرتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ تھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نانا وہاب بن عبد مناف تھے، جو کہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، اس قبیلے کا نام تھا بنو زہرہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نانی محترمہ برہ بن عبد العزیٰ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد حضرت عبداللہ کا نام عبد الدار تھا۔ پیارے پیارے شاہین بچوں، آپ کو معلوم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا عبد المطلب قبیلہ قریش کے سردار تھے۔ حضور علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 50 روز قبل ابرہ جو کہ یمن کا بادشاہ تھا، خانہ کعبہ پر حملہ آور ہوا تو حضرت عبد المطلب نے اہل قریش کی فلاح کے لیے زمزم کے چشمے کو جو عرصے سے بند تھا دوبارہ جاری کروایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے ہاں ایک بیٹے تھے جن کا نام حارث تھا۔
حضرت عبد المطلب نے کیا منت مانگی تھی؟ انہوں نے اللہ سے یہ منت مانگی تھی، کہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے 10 بیٹے دے اور وہ سب بڑے ہو کر میرا ہاتھ بٹانے لگے تو ان میں سے ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ پیارے پیارے بھائیوں، پیارے پیاری بہنوں، پیارے پیارے دوستوں، یقین مانیے کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے منت مانگی تھی، تو کیا وہ جو دعا آپ نے مانگی تھی وہ پوری ہوئی؟ جی ہاں، پوری ہوئی۔ تو وہ قرہ جو نکلا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا نکلا تھا۔ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد عبداللہ اپنے والد محترم کے سب سے چھوٹے اور سب سے چہتے بیٹے تھے، اور قرہ بھی انہی کے نام کا نکلا تھا۔ اور یہ قرہ آپ کو معلوم ہے کہاں نکالا گیا تھا؟ خانہ کعبہ کے قریب اور بڑے بت کے سامنے نکالا گیا تھا جس کا نام تھا حبل۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ کی جان بچانے کے لیے بہت ساری تدابیر کی گئیں۔ مدینہ منورہ کی ایک صحرا کے مشورے سے حضرت عبداللہ کی جگہ اونٹوں کی قربانی دی گئی۔ حضرت عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرہ اندازی ہوئی۔ قرہ عبداللہ کے نام نکلا تو مزید 10 بڑھا دیے گئے۔ اس طرح اونٹ بڑھاتے ہوئے جب 100 پر پہنچے تو قرہ اونٹوں کے نام نکلا اور 100 اونٹ ذبح کر دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ شادی کے بعد تجارت کی غرض سے ملک شام گئے۔ تقریباً 6 ماہ بعد اور مدینہ واپس آتے ہوئے مدینہ منورہ میں بیمار ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو آپ کے والد کی بیماری کا پتہ چلا تو آپ نے اپنے بیٹے حارث کو کہا کہ حارث واپسی پر حضرت عبداللہ کی موت کی خبر لائے تھے۔ جب پوچھا گیا کہ حارث عبداللہ کو کیا بیماری ہوئی تو بتایا گیا کہ ابو جان بیمار ہوئے تھے اور پھر موت واقع ہو گئی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد تقریباً 25 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا کل جو پراپرٹی تھی یا جائیداد تھی، حدیث کی کتابوں کی روشنی میں 5 اونٹ، بکریوں کا 1 ریوڑ، 1 لونڈی جس کی کنیت ام ایمن تھی، انہوں نے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گود کھلایا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 چچا جن کے نام حارث اور زبیر ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدا ہونے سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، اور آپ کے والد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل ہی فوت ہو گئے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 9 چچوں میں سے 2 چچاؤں نے اسلام قبول کیا تھا، جن کے نام حدیث کی روشنی میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو لہب کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے۔ تو یہ جو چچا تھے ابو لہب، یہ بہت ظالم چاچا تھے،
حضور علیہ السلام کے والد ماجد کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ابوا کے مقام پر ہوا تھا، جو کہ مدینہ منورہ سے تقریباً 1 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس وقت حضور علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کی عمر تقریباً 30 برس تھی۔ حضور علیہ السلام جب آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوتا ہے تو آپ کی عمر تقریباً 6 برس بتائی جاتی ہے۔ پیارے پیارے بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، حضور علیہ السلام کی والدہ کی وفات کے بعد حضرت ام ایمن آپ کو مکہ معظمہ لائی تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کی خادمہ تھیں، جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، اور ان کا نام تھا برکہ۔ حضور علیہ السلام ام ایمن کا بہت احترام کرتے تھے۔ آپ نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ میری والدہ کے بعد میری ماں ہیں۔ پیارے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور بچوں، آپ بھی اپنے والد اور والدہ کے جو دوست، جو سہیلیاں ہوتی ہیں، ان کا احترام کیجیے۔ اسلام نے ہمیں ادب و احترام کے جو قاعدے اور قانون بتائے ہیں، ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ جو جس کا ذکر ہوا ابو لہب، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا، جو بعد میں چیچک کی مرض میں مبتلا ہوا اور آخر واصل جہنم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور چچا تھے، بلکہ یہی تھے، ابو لہب ہی تھے، جن کے بیٹوں کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں، جو کہ ابو لہب کے بیٹوں کے نکاح میں تھیں، ان کو طلاق دلوائی کی تھی۔ حضور علیہ السلام نے اپنے ایک چچا زاد بھائی کے لیے بد دعا بھی کی تھی، جسے اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا تھا، اور ایک سفر کے دوران شیر نے پھاڑ ڈالا اور مار دیا، واصل جہنم واصل کر دیا۔ وہ تھا ابو لہب کا بیٹا عتبہ، جس نے حضور علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو طلاق دے دی، اور بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی سے پیش آیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا تھے، جن کا مکان آپ کے مکان کے ساتھ تھا، اور وہ ہمیشہ آپ کو تنگ کیا کرتا تھا، وہ بھی ابو لہب ہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی پیارے، نفیس اور ڈیسینٹ چچا تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساتھ دیا۔ جب قریش مکہ، کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کی انتہا کر دی، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہاڑ کی طرح کھڑے رہے، لیکن آپ مسلمان نہ ہو سکے۔
ابو طالب ان کا نام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا تھا کہ آپ دعا تو مانگ رہے ہیں ان کے لیے کہ یہ مسلمان ہو جائیں، لیکن یہ مسلمان نہیں ہوگا، اور وہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو کہ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن اپنے آپ کو چھپائے رکھا اور در پردہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی کیا کرتے تھے، مدد کو بھی آیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور پیارے چچا جو بعد میں مسلمان ہوئے اور بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے غزوہ احد میں شہید ہوئے، جو کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جن کی قبر مبارک آج بھی اگر ہم مدینہ جائیں تو احد کا پہاڑ کا تذکرہ کریں اور وہاں پہنچیں تو ایک 4 دیواری کے اندر بڑی قبر موجود ہے، جو کہ حضرت حمزہ علیہ السلام کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ابو طالب تھے، ان کو حضور علیہ السلام نے جب وہ مرگ الموت کے قریب تھے تو کان میں کہا کہ چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے، لیکن انہوں نے جواب دیا کہ بھتیجے، لوگ کیا کہیں گے کہ تمہارا چچا موت سے ڈر گیا اس لیے کلمہ پڑھ لیا؟ نہیں، آپ کے چچا حضرت عباس اسلام لائے اور اسلام کی خدمت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کی نماز جنازہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جنہوں نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہو جانے کے بعد عبداللہ بن ابی سلول رئیس المنافقین کا کرتا پہنا، وہ تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان محترم چچا کا نام بھی بتائیں جنہوں نے جنگ احد کے اندر تلوار کے وہ جوہر دکھائے، ایک طرف سے گھستے تھے اور دشمنان اسلام کو کاٹتے ہوئے دوسری طرف سے پھر واپس پلٹتے تھے، آخر کار انہیں شہید کروا دیا گیا، جو کہ ایک حبشی کے ہاتھوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیارے پیارے بھائیوں، پیارے پیارے دوستو، یہ تھی مختصراً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اباء و اجداد اور رشتہ داروں کی رشتہ داریاں، اور پھر ان کا شجرہ نسب جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ کہیں غلطی ہوگی ہو تو کائنڈلی معاف کیجیے گا۔ یہ ویڈیو شاید علماء کرام بھی دیکھ سکتے ہیں اور وہ بھی غلطیوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو
اور سبھی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس درود شریف کے ساتھ اختتام کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔